پردیس کی عید کیا سنائیں کس حال میں آتی ہے، پردیس کی عید نکل آتے ہیں آنسو، جب یاد آتی ہے دیس کی عید۔ رہیں وہ خوش و خرم گھر میں اپنے، جن کے لیے ہم کو رلاتی ہے پردیس کی عید۔ آتے ہیں یاد جب وہ پھول سے چہرے، اس لمحے ہم کو کتنا تڑپاتی ہے پردیس کی عید۔ کس سے گلے ملیں کس سے کہیں اپنا ہم، بس یوں ہی تنہائی میں گزر جاتی ہے پردیس کی عید۔ کہتے ہیں ہر بار بس پردیس کی ہے یہ آخری عید، اگلے سال پھر آ جاتی ہے پردیس کی عید۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی عید بھی ہماری طرح بہت اچھی گزری ہوگی۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت ولاگ ہے اور ہم آپ سب کو ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت جگہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور آج کا سفر جو ہے وہ روحانی سفر ہے اور آج ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ، اور وہاں کی فضا، وہاں کا سکون، مسجد نبوی کا نور جو دل کو ایک الگ ہی سکون دیتا ہے۔ آج کا سفر ایک سفر نہیں ہے بلکہ ایک روحانی احساس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر سانس میں سکون ہے اور ہر نظر میں رحمت ہے، جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جا کر دل کو سکون ملتا ہے اور ہمارا دل رو دیتا ہے، اور ہم اگر بے چین محسوس کر رہے ہوں تو یہ ایک ایسی سکون کی وادی ہے جہاں ہم جا کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا ولاگ آپ سب کو بہت پسند آئے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف جانے والا ہمارا یہ سفر آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ تو آج تھا عید کا دن اور ہم جا رہے تھے مدینہ عید کرنے کے لیے۔ ہم نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم مدینہ میں ہی عید کریں گے، لیکن جو پلان تھا وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا اور ہم عید کی صبح ہی یہاں سے نکلے تھے، اور بس عید جو ہے وہیں پہ جا کے منانے کا اور دیکھنے کا اور ہی مزہ آنا تھا کہ اگر ہم جلدی پہنچ جاتے، لیکن ہمارا سفر جو ہے وہ کافی لمبا تھا کیونکہ ہم سعودی عربیہ کے ایک سٹی خبر دمام کے ساتھ ہے وہاں پہ رہتے ہیں، اور مدینہ منورہ ہم سے تقریباً 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو ہم بس اسی دن صبح نکلے تھے اور ہم وہاں پہ نہیں پہنچ پائے، لیکن وہاں پر جا کر جو محسوس کیا وہ بھی عید سے بڑھ کر ہی کچھ تھا۔ اور یہاں پہ ہم صبح صبح اپنی تیاری کر کے سامان وغیرہ بائی روڈ جا رہے تھے ہم لوگ، چونکہ تو اس لیے کافی لمبا سفر تھا، اور بائی روڈ جو ہے تقریباً 12-13 گھنٹے سے بھی لمبا سفر ہوتا ہے، تو پھر کافی ہمیں جو ہے ٹائم لگا، اور ہم تقریباً صبح یہاں سے نکلے تھے 12 بجے کے قریب ہم یہاں سے نکلے تھے، اور رات کو ہم 1 بجے کے قریب وہاں پہ ہم جا کے پہنچے تھے مدینہ۔ اور الحمدللہ کہ بہت ہی خوشی محسوس کی وہاں پر جا کر، اور ہم وہ دن بھی ہمارا کم نہیں تھا کہ اگلا دن تھا، نیکسٹ ڈے تھا، لیکن عید کا ہی دن تھا۔ اچھا جی، سفر جا رہا تھا ہمارا بہت ہی اچھا گزرا سفر، بچوں نے بہت انجوائے کیا، اور راستے میں چونکہ عید کا دن تھا تو بچوں کو جہاں پہ بھی اسٹے کر رہے تھے یا مطلب پیٹرول وغیرہ پمپ پہ یا وہاں ہم رک رہے تھے ایسے، تو بچوں کو وہاں پہ گفٹ ملے، اور بچے جو ہیں عید کے گفٹ لے کے جو بہت خوش ہوئے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے انہوں نے گڈی بیگس ان کو دیے، اور اس میں بلون تھے تو انہوں نے بلون جو ہیں وہ پھر بیلونس کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے تھے، اور بچوں نے بھی اچھا سفر گزارا، اور ہم نے بھی شکر الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ سفر بہت اچھا گزر گیا، اور ہم لوگوں نے بھی انجوائے کیا سفر کو بھی، اور بچوں نے بھی انجوائے کیا۔ راستے میں رکتے رہتے تھے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد، اور جہاں پہ مطلب ریفریشمنٹ کے لیے کچھ لے لیتے تھے، یا پیٹرول وغیرہ کے لیے تھوڑا مطلب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رک جاتے تھے۔ بائی روڈ جا رہے تھے تو اس وجہ سے پھر بچوں کے ساتھ مشکل تو ہوتی ہے، لیکن شکر ہے خدا کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ڈرائیو کر رہے تھے، اور ساتھ میرے بھائی بھی تھے ان کے، تو 2 ڈرائیور تھے، تو ان لوگوں نے دونوں نے مل کے ڈرائیو کیا، اور شکر الحمدللہ کہ ہم اپنے
مقام تک ہم اب مدینہ منورہ میں پہنچ چکے تھے الحمدللہ. اور اب ہم اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے اور تقریباً ابھی رات کا 1 بج چکا تھا جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں. تو لمبا سفر بہت تھا، سارا تو نہیں ریکارڈ کر پائے، لیکن آپ لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کلپ جو رستے میں مجھے اچھے لگے تو وہ میں نے چیک ان وغیرہ کر لیا تھا. اور بہت تھک گئے تھے تو اس لیے ہم سو گئے، اور ملتے ہیں اگلے دن حرم میں. السلام علیکم دوستوں، یہ ہے ہمارا نیکسٹ ڈے اور یہ ہے حرم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مدینے کی خوبصورت صبح کتنی پرسکون اور کتنی حسین لگ رہی ہے. دیکھیں کتنے پیارے پیارے پرندے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لوگ جو ہیں جیسے ہی ہم انٹر ہوئے تو بس یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پرندوں کے ساتھ ان کو دانہ ڈال رہے تھے، اور کچھ لوگ اپنی ویڈیوز وغیرہ کیپچر کر رہے تھے تو ان کو اڑا رہے تھے. تو یہ ایک اتنا پیارا حسین منظر تھا یہ. اور سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس دل کو یہاں پہ لے کے آئے جو بے قرار ہے، جو روضہ رسول کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ایک انسان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نبی کی نگری دکھائیں. آمین ثم آمین. حرم میں جا کر انسان اتنا سکون محسوس کرتا ہے، اتنا. آپ کو شاید جو لوگ آئے ہوں وہ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، یہاں کی ہوا الگ ہی ہوا ہوتی ہے، جیسے ہر طرف رحمت برس رہی تھی. سبحان اللہ، الحمدللہ. ہم انٹر ہوئے، وہاں پہ کافی جگہیں جو ہیں وہ بلاک کی ہوئی تھیں ان لوگوں نے، کیونکہ عید کی وجہ سے. ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ ہم پہلی دفعہ وہاں پہ گئے تھے عید پہ. تو لاسٹ ایئر میرے بھائی وہاں پہ گئے تھے تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ لاسٹ ایئر بھی ایسا ہی تھا، اور اس عید پہ بھی یہی تھا کہ کافی جگہیں جو تھیں وہ بلاک ہوئی تھیں، اور جس کی وجہ سے بہت ہی لمبا جو ہے وہ سفر طے کر کے ہم الحمدللہ یہ 28 نمبر تھا یہ ڈور کا، جہاں پہ ہم مسجد کے اندر جانا چاہ رہے تھے. تو یہاں پہ ہم 28 جو تھا وہ ڈور، وہیں پہ ہم آ گئے تھے، اور ہم نے کہا کہ اندر جا کے بیٹھتے ہیں. اور اندر نماز پڑھنے کا ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے، بندہ کھو جاتا ہے جیسے ہی اندر انٹر ہوتے ہیں نا. تو اتنا سکون محسوس ہوتا ہے کہ بس ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز ہی انسان بھول گیا ہو. اپنے لیے اتنی چیزیں، اتنی دعائیں سوچی ہوئی ہوتی ہیں کہ جا کے سنائیں گے رسول پاک کو اپنے دکھ درد. لیکن جیسے ہی ہم اندر انٹر ہوئے اور بس نماز ادا کی، نوافل ادا کیے، تو بس بیٹھے رہے. اور ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں، ہم اپنے لیے جو بھی مانگنے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا جو بھی دعا ہوتی ہے ہمارے لبوں پر، ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ مسجد نبوی کی رونق اور اس کا جو سکون ہے وہ دنیا میں کہتی ہوں کہیں بھی ایسا سکون آپ نہیں محسوس کر سکتے جتنا سکون آپ روضہ رسول اور حرم میں جا کر آپ محسوس کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، ہر طرف جو ہے وہ ایک سکون بھرا جو ہے وہ لمحہ وہ تھا. اور الحمدللہ جیسے ہر نعمت وہاں موجود ہو، ہر نعمت، دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود ہو. سکون، ایسا سکون کہ جیسا سکون ہم نے کہیں اور نہ پایا ہو. مسجد نبوی میں جا کر انسان اس سکون کو محسوس کرے، اور جب مسجد نبوی کی اس کارپیٹ پہ نماز پڑھتے ہیں نا، اس کا ایک اور ہی سکون ہے. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. تو ہم نماز ادا کرنے کے بعد نوافل وغیرہ ادا کیے تو ہم باہر آ گئے تھے. ہم نے سوچا کہ تھوڑا جاتے ہیں روضہ رسول کے سامنے. تو روضہ رسول کے سامنے والا یہ سارا ایریا جو تھا یہ انہوں نے بیریئر لگا کے بلاک کیا ہوا تھا. اب پتہ نہیں کیوں کیا ہوا تھا، آئی تھنک کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا. ہو تو رہا تھا وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام بھی، لیکن یہ سارے جو تھے نا یہاں پہ بلاک تھے. اور بس ہم سائڈ پہ بیٹھ کے جہاں سے نظر آ رہا تھا تھوڑا سا بس اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ 2 دن کے بعد انہوں نے کھول دیا تھا. جس دن ہمارا لاسٹ ڈے تھا وہاں پہ روضہ رسول پہ، تو اس دن ہم جب گئے حرم میں تو اس دن یہ کھلا ہوا تھا. خیر، ہماری یہ عید تمام ان عیدوں سے بہتر گزری جو ہم پہلے گزار کر آئے ہیں. شکر ہے خدا کا. سفر میں ہی گزری، لیکن
یہ احساس تھا کہ یہ قدم یا یہ سفر جدھر جا رہا ہے وہاں سکون ہے، اور ہم ایک پرسکون سفر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ وہاں پہ چاہے سفر میں ہی گزرا، لیکن بہت بہت اچھی عید جو ہے ہماری اس سال الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے بہت پیاری اور بہت خوبصورت اور پرسکون عید جو ہے ہم نے وہ مدینہ میں منائی الحمدللہ۔ دیکھیں کتنا پیارا، کتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں کافی دیر سے اس کے لیے ویٹ میں بیٹھی تھی کہ یہ امبریلاز کب بند ہوں گے، میں ان کو کیپچر کروں گی، اور بس 1 منٹ میں نے موبائل پہ ہی نظر دوڑائی تو اتنے میں یہ بند ہونا سٹارٹ ہو گئی، تو جلدی جلدی میں نے کیمرہ جو ہے وہ آن کیا، ان کو کیپچر کیا، اتنی پیاری لگ رہی تھی سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور بس اب شام ہو چکی تھی اور ہم نے بچے بھی تھک گئے تھے، اور ہم نے کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں ہوٹل کی طرف، اور رستے میں کوئی کھانا وغیرہ بھی کھا لیں گے، اور بچے بھی جو ہیں وہ ذرا تھکے ہوئے تھے، کیونکہ ہمارا جو سفر ہے وہ ماشاءاللہ سے کافی لمبا تھا، تقریباً 12-13 گھنٹے کا سفر ہم طے کر کے گئے تھے، تو بچے بھی بیچارے تھکے ہوئے تھے اور ہم لوگ بھی تو واپس چلے گئے تھے ہوٹل میں۔ اور یہ ہے نیکسٹ ڈے، فجر کے ٹائم کا یہ وقت ہے، اور اس ٹائم جو ہے میں نہیں جا سکی تھی بچوں کے ساتھ، اور میرے ہسبینڈ گئے تھے، تو وہ میرے لیے یہ ویڈیو کا یہ والا کلپ جو ہے وہ کیپچر کر کے آئے تھے، تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ امبریلاز جو ہیں وہ یہاں پہ مسجد نبوی کے اتنے پیارے لگ رہے تھے، اور لوگ جو دیکھیں کتنا رش ہے، اور ہر بندہ یہی ریکارڈ کر رہا تھا، دیکھیں کتنا پیارا دلکش منظر ہے، اور ایسے امبریلاز کھلے ہیں، اور کیسے انہوں نے سسٹم جو ہے وہاں پہ سیٹ کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام دلوں کو جن کے دلوں میں محبت اور چاہت اپنے رسول کے لیے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر اس دکھی دل کو یہاں پر لائیں اور سکون دیں، آمین آمین یا رب العالمین۔ مجھ سمیت آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے نبی کے اس روزے کی بار بار زیارت کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بس تو دوستوں یہ تھا ہمارا سفر اور عید جو ہم نے مدینہ میں گزاری الحمدللہ، بہت ہی خوبصورت۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس ولاگ کا بھی اینڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ سب کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کیجیے گا۔ اور اب ہم جا رہے ہیں مکہ کی طرف، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، اسی کے ساتھ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔